حضرات، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں گلے مل سکتے ہیں؟ آج میں اس چھوٹی سی کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون عورتیں مردوں سے گلے مل سکتی ہیں اور کون نہیں مل سکتی ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں کا ماحول تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ گلے ملنے کا حال یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ حج کو بھی اگر لوگ جاتے ہیں، کتنا نیک کام کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کے فریضے میں سے ایک فریضہ ہے یہ حج، جو ارکان اسلام ہے ان میں سے ایک رکن ہے حج۔ فرض ہے انسان کے اوپر اگر استطاعت رکھتا ہے تو۔ کتنا نیک کام، کتنا بڑا کام ہے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تب بھی حرام کام کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی حاجی حج کو جانے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، مرد ہیں، تو جب وہ حج کے سفر کے لیے تیاری ہوئی اور جب رخصتی کا وقت آیا، وہ گھر سے نکلنے لگ گئے تو رشتہ دار، کنبے کی عورتیں، خاندان کی اور جو ہے ملنے والی جتنی بھی عورتیں آتی ہیں، زیادہ تر دیکھا گیا کہ وہ حاجی جی سے پھر گلے ملتی ہیں کہ وہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جب تک کیا انہوں نے حج نہیں کیا ان کو حاجی نہیں کہہ سکتے، بھئی حج کا ارادہ ہے ان کا، لیکن ابھی حاجی ہوئے نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ جوان عورتیں، لڑکیاں تک، اب جو جانے والا حاجی ہے، جو سفر حج پر جا رہا ہے، جو مدینہ شریف جا رہا ہے، اس کو گلے لگایا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہ حرام ہے۔ آپ تو کون سی جگہ جا رہے ہو؟ اس جگہ جا رہے ہو جہاں سے حلال اور حرام کی تمیز دنیا کو دلائی گئی ہے، جہاں سے حرام اور حلال کا جو شعور ہے بیدار ہوا، وہ وہیں سے بیدار ہوا ہے۔ اب وہاں پر جا رہے ہیں اور جانے والے جو ہیں وہ بھی خوب گلے سے لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت بہت دیر گلے لگ رہی ہوتی ہیں۔ حرام ہے یہ، کو معلوم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر بیٹی بھی ہوشیار ہو گئی، بیٹی بھی اگر ہوشیار ہو گئی تو وہ بیٹی بھی اپنے باپ کے گلے نہیں لگ سکتی، اپنے بھائی کے گلے نہیں لگ سکتی۔ غیر عورت تو چھوڑیے آپ، ایک جوان بیٹی اپنے سگے بھائی کے گلے نہیں لگ سکتی، سگے باپ کے گلے نہیں لگ سکتی، تو خاندان، رشتہ دار، کنبہ ٹبر یہ پھر کہاں سے رہ گیا؟ اور اگر کوئی عورت حج کو جا رہی ہوتی ہے تو اس سے کتنے مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی یہ حکم نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جانے والا جو حج کو جا رہا ہے وہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، وہ بھی نہ رکھے۔ عورتیں اس کا ہاتھ چوم رہی ہیں، وہ بھی نہ چومیں، نہ ہاتھ چومیں، نہ وہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ بے پردہ عورتیں بھی اس کے سامنے نہ آئیں جو غیر عورتیں ہیں۔ بھئی حج کو جا رہا ہے تو کہ شریعت کا حکم بدل جائے گا؟ اگر کوئی حج کو جا رہا ہے تو کہ شریعت کا حکم اتنی دیر کے لیے ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی اگر حج کو جا رہے ہیں تو دیکھا جاتا ہے ویسے بڑی برقعے میں رہتی ہیں اور برقع پہنتی ہیں، اور حج کو جا رہی ہیں تو وہ برقع ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ آئنٹی حج کو چلیں، آپا حج کو چلیں، چچی حج کو چلیں، تو اب وہ برقع ہی نکال کے گئے، اب تو سوچ رہی ہیں میں تو جنت کے راستے پہ چل دی ہوں، اب تو مجھے برقعے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو جب تک ضرورت تھی، اب تو یہ سیدھا جنت کا راستہ میرا جا رہا، اب یہاں برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ، جو پردہ پہلے کرتی تھی اب تو اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ بھائی نبی کے مقدس دیار میں آپ جا رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری نگری میں جا رہی ہیں آپ، جہاں سے پردے کا حکم آیا وہیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں آپ۔ کتنی خواتین کو میں نے دیکھا ہے، پھر وہ حج کو جاتی ہیں نا تو کچھ وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، کچھ جوان جاتی ہیں تو کچھ بوڑھی بھی حج کو جاتی ہیں، تو بوڑھی سوچتی ہیں اب تو ہمارے اوپر سے احکام ہی ختم ہو گئے، شریعت کا حکم بڑھاپے میں بھی ہے۔ آپ کسی بھی عمر میں حج کو جا رہی ہیں تو آپ پردے میں رہیں، جو برقع نقاب پہنتی تھیں اسی کو لگائیں اور زیادہ لگائیں، کسی سے گلے نہ ملیں، کسی کو اپنے سینے سے نہ لگائیں، دعا کریں سب کے لیے، دعا کرائیں سب سے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر ایک تو معاملہ یہ حج کا آ گیا، اور ایک معاملہ یہ ہے
کہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا شادیاں، تو شادیوں میں بھانجے کی اگر شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے تو بھات لایا جاتا، ماما کے گھر سے بھات آتا، یعنی جو کھانے کا انتظام ہے بھانجے اور بھانجی کی شادی میں، اگر پہلی شادی ہے بھانجے یا بھانجی کی تو ماما کی جانب سے وہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اس کو بھات بولتے ہیں۔ جب بھات ہوتا ہے تو بھاتوں میں بڑے گلے ملے جاتے ہیں، عورتیں مردوں سے گلے مل رہی ہیں، مرد عورتوں سے گلے مل رہے ہیں کہ بھئی بھات جو ہے ملا جا رہا، حرام ہے یہ۔ شادی نبی کی پیاری سنت ہے، نبی کی سنت کے نام پہ یہ حرام کاریاں کیسی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت نکاح ہے، اس نکاح کے حوالے سے یہ حرام کاریاں کیسی؟ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، شادیوں کے نام پہ یہ حرام کاریاں نکل آئیں، حج کے نام پہ یہ حرام کاریاں نکل آئیں، مدینہ شریف کے سفر کے نام پہ یہ حرام کاریاں نکل آئیں۔ او بھائی پردہ ہے، پردہ تو زندے کا بھی ہے، اگر عورت مر گئی تو مرنے کے بعد بھی اس کا وہی پردہ ہے۔ حسنین کی امی کا آپ نے قول نہیں سنا؟ مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی، علی میرا اگر وصال ہو جائے تو جنازہ بھی رات میں اٹھے، تاکہ جو فاطمہ کے بدن پہ چادر پڑی ہو، فاطمہ کے کفن پہ جو چادر پڑی ہو، اس چادر پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے میرا جنازہ رات میں اٹھے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کو 3 کپڑے کفن کے دیے جا رہے ہیں، اگر مرنے والی عورت تو اس کو 2 کپڑے زیادہ کر دیے گئے، اس کو 5 کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ بھی کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ پردے کا اہتمام اچھا ہو جائے، اسی لیے نا اس کا 2 کپڑا بڑھایا گیا۔ یعنی زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد بھی پردے کا شریعت نے خیال رکھا ہے۔ مرد کو 3 کپڑوں کا کفن دینا سنت ہے اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے۔ تو مجھے بتائیے میرے بھائی، مرنے کے بعد بھی شریعت نے تمہارے پردوں کا خیال رکھا ہے، تو تم یہ بھات پہنانے کے نام پہ کہاں سے گلے ملنے لگ جاؤ گی؟ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ حج کے نام پہ، مدینہ شریف کے سفر کے نام پہ سب سے گلے لگ رہے ہو، سب کو گلے لگا رہے ہو، کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ حرام ہے۔ حج کر کے آئے تب سب کو گلے لگایا جا رہا ہے، اب حج کرا ہے بھیا، اب جنت کا ٹکٹ لے آئے ہم، حرام ہے یہ۔ حضرات، ہاں شوہر اپنی بیوی کو گلے لگا سکتا ہے، یہ جائز ہے، وہ 1 بار نہیں 100 بار گلے لگائے۔ میاں بیوی آپس میں گلے لگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بھائی باپ بھی، اگر بیٹا بھی چاہے تو اپنے ماں کو گلے نہ لگائے، منع کیا گیا ہے اس کو۔ بہن بھی اپنے بھائی کے گلے سے نہ لگے، باپ بھی اپنی بیٹی کو گلے سے نہ لگائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔